مولا کائنات امیر بیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حکمتوں میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ ہمارا وعدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہر ہفتے جو یہ حکمت ذکر ہوگی تو ہم اس کو یاد بھی کرتے رہیں گے۔ اور اب چونکہ کافی حکمتیں ہو چکی ہیں، لہٰذا جو گزر چکی ہیں ان کو ایک مرتبہ ہم دیکھتے بھی جائیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذہن سے نکل جائے، اس لیے کہ یاد کی ہوئی چیز پر اگر انسان نظر نہیں ڈالتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے۔ یاد نہ کرنا ایک بدبختی ہے، بھول جانا یاد کر کے اس سے بڑی بدبختی ہے۔ لہذا کوشش یہ ہوگی جو چیزیں ہمارے ذہن میں بیٹھ گئیں، جو یاد ہو گئی ہیں، اگر نہیں بھی یاد ہوئی ہیں کسی طریقے سے، تب بھی ایک مرتبہ نظر ڈال لیں تو ذہن میں وہ باتیں آ جائیں گی کہ اس کلمے پہ اور اس جملے پہ یہ گفتگو ہوئی تھی خطبے میں مثلا۔ لہٰذا وہ باتیں، وہ پوائنٹس ذہن میں آ جائیں گے اور وہ پھر ہماری زندگی میں آہستہ آہستہ کر کے وہ باتیں اتر جائیں گی، جس کے نتیجے میں علی کے چاہنے والے کی زندگی اس سے نزدیک ہو جائے گی جیسا کہ خود علی چاہتے ہیں۔ اور ایک محب علی کے لیے اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے اولاد آدم، اے جناب آدم کی اولادوں، یعنی اولاد آدم کو خطاب کرنے سے مطلب یہ کہ یہ جملہ کسی خاص مذہب، کسی خاص فکر، کسی خاص قوم و ملت کے لیے نہیں ہے۔ جتنے بھی اولاد آدم ہیں، آدمی، جس کو بھی ہم آدمی کہہ سکتے ہو، اے لوگوں، یعنی یہ سب کے لیے مولا ارشاد فرماتے ہیں۔ البتہ اکثر بیانات ایسے ہی ہیں جو سب کے لیے ہیں، بالخصوص حکمت میں، سوائے اس کے کہ جہاں پہ جو کسی کے لیے مخصوص ہے وہ اس کا نام لیا گیا ہے، لیکن بعنوان قانون اور عبرت دوسروں کے لیے بھی ہے، وہ جگہ کے حساب سے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے اولاد آدم، اذا رأیت ربک سبحانہ یتابع علیک نعمہ، جب تم یہ دیکھنا کہ تمہارا رب مستقل پے در پے کانٹینیو تم پہ اپنی نعمتیں نازل کرتا رہے، تم کو نعمتیں دیتا رہے، وَأَنْتَ تَعْصِيهِ، جبکہ اس حالت میں کہ تم اس کے گنہگار بندے ہو، یعنی تم ادھر سے گناہ کر رہے ہو اور وہ نعمتیں دے رہا۔ جب یہ چیزیں جمع ہو جائیں کہ تم گنہگار ہو، تم گناہ کرتے جاؤ اور وہ نعمتیں دیتا جائے، فحذر ہو، تو تم اس حالت سے ڈرو، ہوشیار ہو جاؤ، یہاں پہ تم ڈرو، یہاں پہ اور فکر کرو۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب خداوند متعال لوگوں کو نعمتیں دیتا ہے تو بندہ ان نعمتوں کو دیکھ کے اس میں تکبر آ جاتا ہے اور غلط خیالات پیدا ہونے لگتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے انسان کو۔ وہ سمجھتا ہے کہ خداوند متعال ہم کو اتنی نعمتیں دے رہا ہے، اس کا مطلب کہ ہم میں کوئی اچھائی ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بڑی جب سے ہم نے مثلا فلاں کام شروع کیا خدا نے، مزدوری نہیں ہے، یہ خدا کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے، ایسا بہت ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ کہ جو دین پہ مکمل عمل نہیں کرتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند متعال ان سے خوش ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے ہاتھ میں، تھوڑا سا ہم جو غلط خیالات ہیں اس کا جو کور ہمارے اوپر ہے اس سے باہر نکلیں تو خود سمجھ میں آ جائے گا ہم کو۔ اگر ہم دین پہ مکمل نہیں عمل کر رہے ہیں یا صحیح طریقے سے، تو کیسے خدا ہم سے خوش ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، وہ چار نعمتیں آنے کی بنیاد پہ ان نعمتوں کو خدا کی رضاعت کی سند سمجھ لیتے ہیں، اس کا سرٹیفکیٹ نہیں، خدا دے رہا ہے تو ضروری نہیں کہ جتنی نعمتیں ہوں خدا خوش ہو کے ہی دے رہا۔ اگر نعمتیں، حتیٰ کہ خود نعمتوں کو دیکھے انسان، نعمتیں آ کس راستے سے رہی ہیں، اگر نعمتیں غلط راستے سے آ رہی ہیں تو یہ کہاں سے خدا کے خوش ہونے کی دلیل بن جائیں گی؟ غلط راستے سے اگر نعمتیں آ رہی ہیں، ایک واقعہ ہے، نہیں معلوم واقعہ ہے کہ جوک ہے، لیکن بہرحال عبرت اچھی ہے اس میں۔ ایک بہت خوبصورت، بڑی عمدہ، بہت بڑی بلڈنگ بنی ہوئی تھی۔ ایک صاحب نے اس بلڈنگ کو دیکھا، جب نظر پڑی تو بڑی حسرت سے وہ بلڈنگ کو کھڑے ہو کے دیکھنے لگے۔ اوپر نگاہ اٹھائی تو اس پہ لکھا ہوا تھا، ھذا من فضل ربی، یہ ہمارے رب کے فضل میں سے ہے، یعنی خدا کی فضل ہے، فضل و کرم اس کا کہ اس نے ہم کو مثلا عطا کیا ہے۔ ابھی یہ بلڈنگ دیکھی رہتی کہ ادھر سے ایک ضعیف بڑی داڑھی آیا، چہرے سے بڑا مقدس آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کیا دیکھ رہے ہو؟ بتایا کہ اتنی اچھی بلڈنگ، خدا کا فضل و کرم اس پہ، بندہ خدا پھر بھی اتنا ہونے کے بعد بھی خدا کو نہیں بھولا، اس نے لکھ دیا کہ ھذا من فضل ربی، یہ خدا کا فضل ہے، یہ واقعی بہت بڑی بات ہے، اتنا ہو جائے اور بندہ خدا کو نہ بھولے۔ اس نے کہا نہیں، جھوٹ ہے، یہ محنت کسی اور کی، نام کسی اور کا ہے۔ کیا مطلب؟ کہیں محنت کسی اور کی ہے، نام کسی اور کا، کیا مطلب؟
کہ محنت ہماری ہے، نام خدا کا ہے. کہ آپ کون ہیں؟ کہ ہم ابلیس. نہ نے کتنی کوششیں کروا کے، نہ نے کتنے چال فریب جھوٹ اور بے ایمانی کروا کے اس بلڈنگ کو کھڑی کروایا، جب بن گئی تو نام خدا کا. اس میں جو مال لگا ہے وہ خدا کے راستے سے نہیں آیا ہے. ہوتا ہے ابلیس جب آتا ہے تو وہ عموماً مقدس شکل بنا کے آتا ہے. اس کا مطلب نہیں جتنے مقدس ہوں آپ سب کو نعوذ باللہ نہیں، وہ تھوڑا سا دھوکہ دینے کے لیے چہرہ بدل کے آتا ہے، اور یہ بہت کامن سینس کی چیز ہے. تو کہ محنت کسی اور کی اور نام کسی اور کا. خدا کا یہی کیا فضل و کرم ہے کہ جس وقت بندہ خدا کی معصیت اور خدا کا گناہ کر رہا تھا اور بے ایمانی کر رہا تھا، اس وقت نہ خدا نے نعمتوں میں رکاوٹ پیدا کی اور نہ ہی اس کی زندگی کو ختم کیا. یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ ان نعمتوں سے کبھی گھمنڈ نہ پیدا ہو، نعمتوں کو کبھی سرٹیفکیٹ نہ سمجھ لے، بلکہ اپنے کردار کو دیکھے ہم کر کیا رہے ہیں، کیا ہے نہیں ہے، لوگوں میں عزت ہے نہیں ہے، لوگ کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں، لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں بری باتیں، نہ اچھی باتوں سے انسان اتنا کمزور فکر کا ہو کہ بہت خوش ہو جائے کہ نہیں بس لوگ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب تو کچھ تو صحیح ہے، اور نہ ہی بری باتوں سے اتنا انسان کمزور فکر کا ہو کہ ایک دم نروس ہو جائے کہ نہیں اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کوئی خرابی ہے. نہیں، یہ دیکھے کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اگر صحیح ہے تو خدا خوش ہے، لوگ صحیح کہیں تب بھی اور لوگ برا کہیں تب بھی. ایک چیز. دوسری چیز کہ ان نعمتوں کو اللہ کی مہربانی نہیں سمجھے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی یہ نعمتیں خداوند متعال امتحان کے لیے بھی دیتا ہے. جب تم یہ دیکھو کہ خدا مستقل نعمتیں دے رہا ہے اور تم اس کی معصیت اس کا گناہ کر رہے ہو تو ڈرو. کس بات سے؟ اس لیے کہ خدا امتحان لینا چاہتا ہے کہ اب اتنی نعمتوں کے بعد شاید تمہیں ہوش آ جائے کہ ہماری طاقت، ہمارا جو پاور تھا اس میں یہ ممکن نہیں تھا، یہ کون ہے جو ہم کو دیے جا رہا ہے. لیکن انسان اپنے گھمنڈ میں یا گھمنڈ کے نشے میں اتنا چور ہو چکا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت اس میں ختم ہو جاتی ہے. امتحان ہو سکتا ہے، امتحان ہو، اور یقیناً امتحان ہے. اب سدھر جاؤ اب سدھر جاؤ. دنیا میں کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں امتحان لیا گیا کہ بندہ اب سدھر جائے، لیکن بندہ ہے کہ سدھرنے کو تیار نہیں ہے. لہٰذا یہ مستقل جو خداوند متعال نعمتیں دے رہا ہے، کبھی بھی یہ نہیں، یہ جیسا کہ سننے میں آتا ہے اگر کوئی مثلاً 2 ٹائم کی بھی نماز پڑھ رہا ہے بس الحمدللہ خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے. ضروری نہیں کہ خدا ہی کا دیا ہوا سب کچھ ہے. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کس راستے کو چنا ہے، کس راستے کا انتخاب کیا. ہو سکتا ہے غلط راستے کا انتخاب کیا ہو، تو پھر کیوں خدا کو بدنام کر رہے ہیں؟ نہیں، خداوند متعال انسان کے اطاعت کی بنیاد پہ دیتا ہے. ہم کو اپنے اطاعت دیکھنا چاہیے کہ ہم خدا کی کتنی اطاعت کرتے ہیں، خدا کی کتنی پیروی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جتنی نعمتیں بڑھتی جائیں. کیونکہ ہر حال میں انسان کے پاس جتنی نعمتیں زیادہ ہیں اتنی اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اتنی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اب انسان کو دیکھنا چاہیے کہ ان نعمتوں کی بنیاد پہ جو اس کی ذمہ داری میں اضافہ ہوا ہے، آیا وہ اس ذمہ داری کو انجام تک پہنچانے کے لیے اپنے کو اس لائق بنا پایا کہ نہیں بنا پایا. کل اتنا پیسہ تھا کہ صرف خود کھا سکتا تھا تو اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری نہیں تھی. آج زیادہ ہو گیا تو ذمہ داری کہیں کوئی بھوکا تو نہیں. آج عہدہ بڑا ہو گیا تو ذمہ داری ہے کہ کہیں کوئی ایسا تو نہیں کہ مظلوم ہے پھنسا ہوا ہو، کہیں کوئی ظالم تو نہیں ظلم کر رہا جس کو حمایت حاصل ہو جائے. لہٰذا جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں، چاہے وہ عہدہ بڑا ہو، چاہے وہ دولت زیادہ ہو، چاہے وہ پاور زیادہ ہو، چاہے وہ تعلقات زیادہ ہوں، چاہے وہ وسائل زیادہ ہوں، انسان کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور ان ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنا یہی انسان کا کمال ہے.